کل بہت اہم دن ہے۔ وزیر اعظم قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے اور حکومت پر اعتماد ہے کہ ان کے 172 نمبرز پورے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہیں، کیونکہ وزیر اعظم کو اعتماد کے ووٹ کے لیے 172 اراکین کی حمایت چاہیے۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں اتحادی بھی شریک ہوئے، اور اس اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ اجلاس میں اتحادیوں سمیت 177 اراکین قومی اسمبلی نے شرکت کی۔ 1-2 اراکین نہیں آ سکے، مگر وہ بھی کل آ جائیں گے۔ 177 کے قریب تھے، تو جو باقی تھے 2-3 ہیں وہ بھی آ جائیں گے، اور ہمیں 172 چاہیے۔ اس کے علاوہ چیئرمین تحریک انصاف نے اپنے اراکین اسمبلی کو خط لکھا ہے، جس کے مطابق کل قومی اسمبلی سے عدم حاضری کی صورت میں رکن کے خلاف نااہلی کی کارروائی شروع کی جائے گی۔ پارٹی ہدایت کی خلاف ورزی پر یہ اعلامیہ الیکشن کمیشن میں پیش کیا جا سکتا ہے، اور غیر حاضر رکن کے خلاف آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت ایکشن لیا جائے گا۔ مگر کل کے اجلاس سے پہلے اپوزیشن نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ پی ڈی ایم کل ہونے والے اجلاس میں شریک نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم کے لیے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے قومی اسمبلی کا جو کل اجلاس بلایا گیا ہے، بے اختلاف کا کوئی رکن کل کے اجلاس میں شریک نہیں ہوگا۔ عدم اعتماد سینٹ کے الیکشن میں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی کی صورت میں ہو چکا ہے۔ اپوزیشن کی عدم شرکت کے بعد اس اجلاس کی کوئی سیاسی اہمیت نہیں ہوگی۔ پی ڈی ایم کے اس فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ سنا ہے کہ پی ڈی ایم نے کل کے اجلاس سے دوڑ لگا دی ہے، اتنی تیزی کی بھاگنے میں کہ جوتے بھی نہیں پہنے، حوصلہ نہیں ہے آپ میں عمران خان کے مقابلے کا۔ اپوزیشن کل کے اجلاس میں کیوں شریک نہیں ہوگی، اس پر بات کریں گے اپوزیشن کے رہنما احسن اقبال سے، مگر پہلے بات کریں گے الیکشن کمیشن اور حکومت کے تنازع کی۔ کل وزیر اعظم کے اعتماد کے ووٹ سے پہلے حکومت اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ کل وزیر اعظم نے الیکشن کمیشن کو چارج شیٹ کیا، سنگین الزامات لگائے، اور آج الیکشن کمیشن نے اس کا ایک غیر معمولی جواب دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق سینٹ انتخابات کے رزلٹ کے بعد میڈیا سے جو خیالات ہمارے مشاہدے میں آئے ہیں، ان کو سن کر دکھ ہوا، خصوصی طور پر وفاقی کابینہ کے چند اراکین، اور بالخصوص جناب وزیر اعظم پاکستان نے جو کل اپنے خطاب میں فرمایا۔ اس ضمن میں وضاحت کی جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی اور آزاد ادارہ ہے، اس کو ہی دیکھنا ہے کہ آئین اور قانون اس کو کیا اجازت دیتا ہے، اور وہی اس کا معیار ہے۔ ہم کسی کی خوشنودی کی خاطر آئین اور قانون کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور نہ ہی ترمیم کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو الیکشن کمیشن کے احکامات یا فیصلوں پر اعتراض ہے تو وہ آئینی راستہ اختیار کریں اور ہمیں آزادانہ طور پر کام کرنے دیں۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق ہم کسی بھی دباؤ میں نہ آئے ہیں اور نہ ہی انشاءاللہ آئیں گے۔ الیکشن کمیشن سب کی سنتا ہے، مگر وہ صرف اور صرف آئین اور قانون کی روشنی میں ہی اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے اور آزادانہ طور پر بغیر کسی دباؤ کے فیصلے کرتا ہے۔ یہ حیران کن بات ہے کہ ایک ہی روز ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی الیکٹرول میں ایک ہی عملے کی موجودگی میں جو ہار گئے وہ نامنظور، جو جیت گئے وہ منظور۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ جبکہ باقی تمام صوبوں کے رزلٹ قبول، جس رزلٹ پر تبصرہ اور ناراضی کا اظہار کیا گیا، الیکشن کمیشن اس کو مسترد کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق اگر اسی طرح آئینی اداروں کی تضحیق کی جاتی رہی تو یہ ان کی کمزوری کے مترادف ہے، نہ کہ الیکشن کمیشن کی۔ ہر سیاسی جماعت اور شخص میں شکست تسلیم کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر کہیں اختلاف ہے تو شواہد کے ساتھ آ کر بات کریں۔ آپ کی تجاویز سن سکتے ہیں تو شکایت کیوں نہیں؟ لہٰذا ہمیں کام کرنے دیں، ملکی اداروں پر کیچڑ نہ اچھالیں، کچھ تو احساس کریں۔ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داریاں بخوبی قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے احسن طریقے سے انجام دیتا رہے گا۔ الیکشن کمیشن کے اس غیر معمولی جواب پر وفاقی وزیر فواد چودھری نے رد عمل دیا اور کہا کہ ادارے اپنے اقدامات سے غیر جانبداری ثابت کرتے ہیں، پریس ریلیز سے نہیں۔ ادارے اپنی جو غیر جانبداری اور اپنی جو آزادی ہے وہ اپنے اقدامات سے ظاہر کرتے ہیں، وہ پریس ریلیزز سے ظاہر نہیں کرتے۔ اور یہ جو پریس ریلیز ہے خصوصاً ایک جوڈیشل ادارے کی طرف سے آنا، ظاہر ہے کہ تھوڑی تنقید بھی ہوگی اور تھوڑا ذرا اس کے اوپر یہ غیر مناسب بھی لگا ہے کہ آپ پریس ریلیز جاری کریں پرائم منسٹر صاحب کے بیان کے اوپر۔ پرائم منسٹر صاحب نے جو اپنے جو بیان ہے اس میں کہا کیا، یہ کہا ہے کہ جو الیکشن ہے اس کو جو شفاف بنانے کی جو ذمہ داری تھی وہ اس طریقے سے پوری جو ہے وہ نہیں ہو سکی، ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ نہیں رک سکی۔ اب اس کے اوپر دکھی ہونے کی تو بات نہیں ہے، میرے خیال میں اس پر تو تھوڑا سا شرمندہ ہونے کی بات ہے۔ اس حوالے سے مریم نواز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب قوم کو اور اداروں کو سمجھ آ گئی ہے کہ سیزیلین مافیا کیا ہے۔
اب پوری قوم کو بھی اداروں کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ سسیلین مافیا کیا ہوتے ہیں، مافیاز کیا ہوتے ہیں، وہ اداروں کو کس طرح بدنام کرتے ہیں، اداروں کو کس طرح پریشرائز کرتے ہیں. ادارے ان کی مرضی کا فیصلہ کریں تو ادارے بہت اچھے ہیں، اداروں کے ہیڈز کی اپوائنٹمنٹس آپ خود کریں تب وہ ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے الیکشن کمیشن کو جس طرح نشانہ بنایا ہے، یہ بڑی غلط اس لیے بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے اندر اور ویسے بھی خفیہ بیلٹ کے اوپر یا شو آف ہینڈز کے اوپر یا اوپن بیلٹ کے اوپر اپنی جو رائے دی تھی وہ ان کی ذاتی رائے نہیں تھی، وہ ان کی کوئی پرسنل پوزیشن نہیں تھی جو انہوں نے لی تھی، وہ ان کی آئینی پوزیشن تھی. اب اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن علی حیدر گیلانی کی ویڈیو سے متعلق تحریک انصاف کی درخواست 11 مارچ کو سنے گا.